ویلتھ آف انفارمیشن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حبیب بن مظاہر اسدی خاندان بنو اسد کے معروف فرد اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے، جنہوں نے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ وہ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے ایک تھے۔ آپ کا نام حبیب، کنیت ابو سور تھی۔ آپ کا نسب یوں تھا: حبیب بن مظاہر بن رباب بن اشتر۔ آپ ہجرت سے 13 سال پہلے قبیلہ بنو اسد میں پیدا ہوئے، 9 ہجری میں مدینہ آ کر آباد ہوئے۔ معتبر منابع میں آپ کے حالات زندگی اور کربلا میں جہاد کا ذکر مفصل ملتا ہے۔ حبیب بن مظاہر حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد خاص اور وفادار صحابی تھے۔ اپنے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی، بہت سے علوم پر دسترس تھی، زہد و تقویٰ کے مالک تھے۔ آپ کا شمار پارسیان شب اور شیران روز میں ہوتا ہے، ہر شب ختم قرآن کرتے تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر کا شمار روایان حدیث میں بھی ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حبیب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرات قبل از خلقت آدم کس صورت میں تھے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم نور کی مانند تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کر رہے تھے اور فرشتوں کو تسبیح و تمہید و تحلیل سکھاتے تھے۔ حضرت حبیب ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ پھر جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو سب سے پہلا شخص جس نے حضرت مسلم کی حمایت اور وفاداری کا اعلان کیا عابس بن ابی شبیب شاکری تھے۔ اس کے بعد حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے اور عابس شاکری کی بات کی تائید کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے: خدا تم پر رحم کرے کہ تو نے بہترین انداز میں مختصر الفاظ کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ خدا کی قسم، میں بھی اسی نظریہ پر پختہ یقین رکھتا ہوں جسے عابس نے بیان کیا۔ اس طرح حبیب حضرت مسلم کے بہترین حامی تھے اور مسلم بن اوسجا کے ساتھ مل کر حضرت مسلم بن عقیل کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ لیکن جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اہل کوفہ کی بے وفائی کی وجہ سے ان کے قبیلہ والوں نے مجبوراً ان دونوں کو مخفی کر دیا۔ لیکن جو ہی حبیب بن مظاہر کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو رات کے وقت سے فائدہ اٹھا کر حضرت سے جا ملے۔ حالت یہ تھی کہ دن کو مخفی ہو جاتے اور رات کو سفر کرتے، یہاں تک کہ اپنی دلی آرزو کو پا لیا۔ کربلا پہنچنے کے بعد جب عمر بن سعد کے لشکر میں اضافہ ہوتا دیکھا تو امام سے اجازت لے کر اپنے قبیلہ بنی اسد کے پاس گئے اور مفصل خطاب کے بعد انہیں امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے درخواست کی، جس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے: میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لایا ہوں، وہ یہ کہ درخواست کرتا ہوں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر بن سعد کے 22,000 لشکر کے محاصرہ میں ہے۔ آپ لوگ میرے ہم قبیلہ ہیں، میری بات پر توجہ کریں تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت آپ کو نصیب ہو سکے۔ خدا کی قسم، تم میں سے جو بھی فرزند رسول خدا کے قدموں میں جان قربان کرے گا، مقام اعلیٰ علیین پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور ہوگا۔ حضرت حبیب کی تقریر اتنی مؤثر تھی کہ بہت سے لوگوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے۔ لیکن ارزق بن حرب سدادی، جو اسی قبیلہ کا ملعون تھا، نے 4,000 سپاہیوں کے ساتھ ان افراد پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ حبیب نے یہ اطلاع حضرت امام کو پہنچائی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے عصر تسوع یعنی نہم محرم کو دشمن سے مہلت طلب کی تو اس دوران میں حبیب نے لشکر عمر بن سعد کو موعظہ و نصیحت کرتے ہوئے کہا: خدا کی قسم، کتنی بری قوم ہوگی کہ جب فردائے قیامت اپنے پیغمبر کے حضور حاضر ہوں گے تو ایسے حال میں اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اور ان کے یار و انصار کے خون سے اس کے ہاتھ آلودہ ہوں گے۔ شہادت کی موت سے محبت کا یہ عالم ہے
کہ جب شب عاشور اپنے ساتھ یزید بن حسین سے مزاح کرتے ہیں تو یزید بن حسین نے کہا کہ یہ کیسا وقت ہے مزاح کا، جبکہ ہم دشمن کے محاصرے میں ہیں اور ہم موت کے منہ میں جانے والے ہیں۔ تو حبیب نے کہا، اے دوست، اس سے بہتر کون سا خوشی کا وقت ہوگا جب ہم بہت جلد اپنے دشمن کے ہاتھوں شہید ہو کر بہشت میں پہنچنے والے ہیں۔ صبح روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ دائیں طرف موجود لشکر کی کمانڈر زہیر بن کین اور بائیں طرف حبیب بن مظاہر، جبکہ قلب لشکر کی سربراہی حضرت ابو فضل العباس کے سپرد کی۔ اسی اثناء میں دشمن کے سپاہی وارد میدان ہو کر مبارزہ طلب کرتے ہیں تو حبیب مقابلہ کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے روک لیا۔ اس طرح ظہر عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے لشکر عمر بن سعد سے نماز ادا کرنے کی خاطر جنگ بندی کے لیے کہا تو ایک ملعون نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت حبیب سے برداشت نہ ہوا اور فوراً یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے حمار، تیرے خیال باطل میں آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قبول نہیں اور تمہاری نماز قبول ہے۔ اس طرح دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حبیب نے اس ملعون کو زمین پر گرا دیا، پھر باقاعدہ رجز پڑھتے ہوئے وارد میدان ہوئے۔ شدید جنگ کی دشمن کے کئی افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک تیمی شخص نے تلوار کا وار کیا جس کی تاب نہ لا کر آپ شہید ہو گئے۔ اس نے آپ کے سر کو جدا کر لیا اور اسی سر کو بعد میں گھوڑے کی گردن میں باندھ کر کوفہ پھرایا گیا۔ گویا کوفہ کا نامور مجاہد اہل کوفہ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو یہ سر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کٹ سکتا ہے لیکن دشمن کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ السلام علیکہ یا حبیب بن مظاہر الاسدی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ